السلام علیکم۔ بیوی سے ہم بستری کے 20 بہترین اصول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانو، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ قاطع شہوت یعنی شہوت کو توڑنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ نہایت محبت اور شفقت سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب سے بہتر ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مسلمان شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور احترام کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور جسمانی تعلقات میں بھی یہ محبت اور عزت نمایاں رہنی چاہیے۔ اسلام میں ہر عمل میں اعتدال کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح جسمانی تعلقات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ جسمانی تعلقات میں کسی بھی قسم کی زیادتی یا کمی سے بچنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہر دن بیوی سے جسمانی تعلق رکھنا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اعتدال ضروری ہے۔ انسان کو اپنے جسمانی تعلقات میں بھی توازن برقرار رکھنا چاہیے۔ ہم بستری سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے تاکہ جسم اور روح دونوں پاک ہوں۔ وضو صفائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور روحانیت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ ہم بستری کے دوران نیچے کپڑا بچھانا، سنت میں آتا ہے کہ ہم بستری کے دوران نیچے کوئی صاف کپڑا بچھا لینا چاہیے تاکہ جسمانی افرازات سے بستر ناپاک نہ ہو اور صفائی برقرار رہے۔ دعا کا اہتمام، ہم بستری سے پہلے یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ ترجمہ، تاکہ شیطان کی دخل اندازی سے محفوظ رہیں اور اولاد نیک ہو۔ ہم بستری کے دوران پردے کا اہتمام، ہم بستری ایک نجی عمل ہے، لہٰذا اس دوران دروازہ بند رکھنا اور کسی غیر متعلقہ شخص کی موجودگی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نرمی اور محبت کا رویہ، ہم بستری کے دوران میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، محبت اور احترام کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس عمل کو صرف ایک جسمانی ضرورت کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ اسے محبت اور تعلقات مضبوط کرنے کا ذریعہ سمجھیں۔ ہم بستری کے وقت غیر ضروری باتوں سے اجتناب، ہم بستری کے دوران غیر ضروری باتوں اور بے مقصد گفتگو سے پرہیز کریں۔ اس وقت محبت بھرے جملے یا دعائیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ حالات اور صفائی کا خیال رکھنا، ہم بستری کے بعد فوراً صفائی کا اہتمام کریں اور وضو یا غسل کا اہتمام کریں۔ یہ جسمانی اور روحانی صفائی کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ 3 دن تک ہم بستری سے پرہیز، بعض علماء کی رائے میں کم از کم ہر 3 دن میں ایک بار ہم بستری کا اہتمام کرنا بہتر ہے، مگر اس میں ہر انسان کی حالت اور حالات کے مطابق لچک ہونی چاہیے۔ خوشبو کا استعمال، ہم بستری سے پہلے اور بعد میں خوشبو کا استعمال کرنا مستحب ہے۔ خوشبو لگانے سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زیادہ پرکشش بن جاتے ہیں، اور یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ اعتدال کا خیال رکھنا، ہم بستری میں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ بہت زیادہ یا بہت کم ہم بستری کرنا جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے، لہٰذا میاں بیوی کو ایک دوسرے کی حالت، مزاج اور ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم بستری سے پہلے ایک دوسرے کو تیار کرنا، یہ مستحب ہے کہ میاں بیوی ہم بستری سے پہلے ایک دوسرے کو جسمانی طور پر تیار کریں، مثلاً بات چیت، پیار بھرے جملے یا بوسہ دے کر ایک دوسرے کے جذبات کو گرم کریں تاکہ یہ عمل دونوں کے لیے خوشگوار ہو۔ بچوں کی موجودگی میں احتیاط، اگر بچے قریب ہوں یا ایک ہی کمرے میں ہوں تو پردے یا شور کے حوالے سے خصوصی احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ان کی معصومیت پر اثر نہ پڑے۔ ہم بستری کے بعد فوراً سو جانا مناسب نہیں، ہم بستری کے بعد کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھری باتیں کرنا اور قربت کے لمحات سے لطف اندوز ہونا ضروری ہے تاکہ دونوں کو احساس ہو
کہ یہ عمل صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی تعلق کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ مختلف اوقات اور حالات میں ہم بستری کے بارے میں رہنمائی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حیض یا نفاس کے دوران ہم بستری حرام ہے۔ ان حالات میں میاں بیوی کو احتیاط کرنی چاہیے اور ان اوقات میں ہم بستری سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حالات احرام میں ہم بستری ممنوع۔ جب میاں بیوی حج یا عمرہ کے لیے حالت احرام میں ہوں تو ان کے لیے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ ہم بستری میں نیت درست رکھنا۔ ہر عمل کی طرح ہم بستری میں بھی نیت درست ہونی چاہیے۔ میاں بیوی کو نیت کرنی چاہیے کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے اور نیک اولاد کی خواہش میں کیا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا۔ ہم بستری کے دوران اور بعد میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر اگر کوئی شریک تھکا ہوا ہو یا ذہنی طور پر تیار نہ ہو۔ غیر فطری عمل سے پرہیز۔ اسلام میں غیر فطری عمل جیسے کہ پچھلی جانب سے ہم بستری کرنا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ نہ صرف غیر اسلامی ہے بلکہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہم بستری کے بعد شوہر کا بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ پیش آنا، مثلا نرم گفتگو، محبت اور احترام کا مظاہرہ کرنا بہت اہم ہے۔ صحبت سے قبل غسل کرنا مستحب ہے۔ صحبت اگر نکاح کے بعد پہلی مرتبہ ہو تو صحبت سے پہلے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کریں۔ اندھیرا کر دیں اور اوپر سے چادر اوڑھ لیں۔ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب، منگل اور بدھ کی درمیانی شب صحبت نہ کریں۔ اگر کر لے تو ناجائز نہیں ہے، مگر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بچہ بے حیائی، بد نصیب، مفلس اور حریص پیدا ہوگا۔ دوران صحبت عورت کی شرمگاہ نہ دیکھیں کیونکہ گمان ہے کہ بچہ اندھا پیدا ہوگا۔ دوران صحبت گفتگو بھی نہ کریں کیونکہ گمان ہے کہ بچہ گنگا بہرا پیدا ہو۔ صحبت کرنے کے بعد پیشاب ضرور کر لیں ورنہ ایسی بیماری پیدا ہوگی جس کا علاج نہ ہوگا۔ احتلام والا پہلے غسل کیے بیوی کے پاس نہ جائے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جسمانی تعلقات میں بیوی کی خوشی اور رضا کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ اصول ازدواجی زندگی میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ جسمانی تعلقات میں شوہر کو بیوی کی خوشی اور راحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام میں ہر عمل سے پہلے اللہ کا نام لینا اور دعا کرنا مستحب ہے تاکہ اس عمل میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہو۔ جسمانی تعلقات سے پہلے بھی دعا کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسلام میں جسمانی تعلق کو صرف ایک جسمانی عمل نہیں سمجھا گیا بلکہ اسے ایک گہری جذباتی اور روحانی اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازدواجی تعلقات میں بیوی کے جذبات کا خاص خیال رکھا اور اسے کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ تعلق بنائے تو اس کا خیال رکھے کہ وہ بھی اس میں سکون اور خوشی محسوس کرے۔ اسلامی تعلیمات میں شوہر اور بیوی کے درمیان جسمانی تعلقات کو مکمل پاکیزگی اور اخلاقی حدود کے اندر رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، پس تم اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ مگر اللہ کی ہدایت کو مد نظر رکھو۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کو اپنے جسمانی تعلقات میں اسلامی اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے اور غیر اخلاقی اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسلام میں جسمانی اور روحانی پاکیزگی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلقات کے بعد غسل جنابت کرنے کی تعلیم دی ہے تاکہ انسان جسمانی اور روحانی طور پر پاک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جسمانی تعلق بنائے تو غسل جنابت کرے تاکہ وہ جسمانی اور روحانی طور پر پاک ہو جائے۔ اسلامی تعلیمات میں بیوی سے جسمانی تعلقات میں وقت کی مناسبت کا خیال رکھنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ مثلا حیض کے دوران بیوی سے جسمانی تعلقات منع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ یہ ایک تکلیف دہ حالت ہے، بس حیض کے دوران بیویوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ناظرین، اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچتا رہے۔
اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔